حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار بتانا کون ہے وہ بندہ جو جنت میں میرا ہمسایہ بنے گا۔ رب العالمین نے فرمایا فلاں بستی کے اندر ایک کسائی ہے، وہ جنت میں تیرا ہمسایہ بنے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، یا اللہ تو بھی بڑا بے نیاز ہے، میں نبی ہوں وہ کسائی ہے، میں رسول ہوں وہ قصاب ہے، تو وہ شخص جنت میں میرا ہمسایہ بنے گا۔ رب العالمین نے فرمایا ہاں، اس نے کام ہی ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے میں جنت میں اسے تیرا ہمسایہ بنا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ چل یار دیکھتے ہیں وہ کون سا عمل کرتا ہے، وہ کون سا وظیفہ کرتا ہے، وہ کون سا ورد کرتا ہے، وہ کون سا مجاہدہ کرتا ہے، وہ کون سا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ اسے اتنا بڑا مقام اللہ نے دیا ہے کہ اسے جنت میں میرا ہمسایہ بنا دیا۔ آپ اس بستی میں چلے آئے، لوگوں سے پوچھا اس نام کا آدمی پیشے کا کسائی ہے، گوشت کی دکان ہے اس کی، کہاں ملے گا؟ تو لوگ بتانے لگے شہر کے فلاں چوک میں چلا جا، وہاں اس کا دکان ہے، وہاں وہ کام کاج کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام آ گئے، پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا، فرمایا میں تیرا مہمان بن کے آیا ہوں، تیرے پاس ٹھہروں گا۔ وہ کہنے لگا چل یہاں بیٹھ جا، میں اپنا کام کر رہا ہوں، کام نمٹا لے تو اس کے بعد پھر گھر چلیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی دکان کے پاس بیٹھ گئے۔ اب دیکھا کہ گاہک آ رہے ہیں، وہ اس سے گوشت لے رہے ہیں، یہ انہیں دے رہا ہے، ان کے ساتھ تلخ کلامی بھی ہو رہی ہے، گالم گلوچ بھی ہو رہی ہے، بدتمیزی بھی ہو رہی ہے، لڑائی جھگڑا بھی ہو رہا ہے۔ سارا دن اسی طرح کام کاج ہوتا رہا۔ شام کو اس نے اپنے دکان کو صاف کیا، پھر دکان کو بند کیا، اپنے گھر آ گیا۔ جب گھر آیا تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک کمرے میں بٹھا دیا، کہنے لگا آئے مہمان تو اس کمرے میں بیٹھ جا، میں ذرا گھر کے کام کاج نمٹا لوں، پھر تیرے پاس بیٹھ کے گپ شپ لگائیں گے، بات چیت کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ وہ گھر آیا، اس نے گھر آ کے ہانڈی پکائی، پھر اس نے روٹیاں بنائیں، روٹیاں اور ہانڈی پکانے کے بعد اس نے سالن اور روٹی اٹھائی، اور وہاں سے جب چلا تو اللہ کے کلیم فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ میں اس کا مہمان ہوں، شاید میرے لیے یہ سارے اہتمام کر رہا ہے، مگر میرے پاس آنے کی بجائے وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ جب وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا تو میں بھی اس کو دیکھنے کے لیے دروازے پہ کھڑا ہو گیا۔ وہاں بوڑھی عورت تھی ایک جو اپنے منہ میں لقمہ چبا نہیں سکتی تھی۔ میں نے اس کسائی کو دیکھا کہ اس نے اپنے منہ میں روٹی چبا چبا کے نرم کر کر کے پھر اپنی ماں کے منہ میں ڈالی۔ جب ماں نے کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، اماں رج گئی تو سیر ہو گئی، پیٹ بھر گیا۔ ماں نے کہا ہاں پتر میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ ماں نے دعا کی، ماں جو تھی وہ کہنے لگی ہاں بیٹا میں تو اس سے بڑی راضی ہوں، دعا ہے اللہ بھی تو اس سے راضی ہو جائے، اللہ بھی تو اس سے راضی ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں پھر وہ میرے پاس آیا اور مجھے آ کے کہنے لگا چل آ مہمان اب مل کے ہم بھی کھاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں رات ہو گئی، وہ سو گیا، پچھلی رات کا وقت ہوا، اللہ کے نبی تہجد کے لیے اٹھے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں جب میں اس کمرے کے قریب سے گزرا تو اندر سے کراہنے کی آواز آ رہی تھی، کراہنے کی آواز۔ آپ فرماتے ہیں میں اندر چلا گیا۔ جب میں اندر گیا تو وہ بوڑھی مائی کچھ باتیں کر رہی تھی جن کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں اور قریب ہوا، میں نے اپنا کان جب اس کے قریب کیا تو وہ بڑھیا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو چھلکا رہی تھی کہ یا اللہ میرا پتر جیسا بھی ہے، یہ چنگا ہے یا مندہ ہے، یہ جیسا بھی ہے، یا اللہ یہ میری بڑی خدمت کرتا ہے، یہ میری بڑی تابعداری کرتا ہے، یہ میری بڑی فرما برداری کرتا ہے۔ میرے مالک میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور میرے بیٹے کو قیامت کے دن موسیٰ علیہ السلام کا ہمسایہ بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں جب اس بڑھیا کی اس بات کو میں نے سنا تو میرے دل کو یقین ہو گیا کہ کمال اس میں نہیں ہے، کمال اس کی ماں کی دعا میں۔ یہ ماں کی دعا ہے کہ جس نے اتنا بڑا مقام عطا کر دیا، ایک کسائی کو اتنی بڑی عزت عطا کر دی، ایک کسائی کو اتنا بڑا مقام عطا کر دیا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ پیچھے اس کی ماں کی دعائیں ہیں۔ اور میرے بیلیو، انسان کے بڑے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہیں ہوتے، جو رکتے ہیں، مگر اللہ کی عزت کی قسم پیچھے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں نا تو وہ بندہ ڈولتا نہیں ہے، وہ بندہ گھبراتا نہیں ہے، وہ بس بندے کو پریشانی نہیں آتی۔ بہت سارے اس کے معاملات اور کام جو ہوتے ہیں وہ ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے حل ہو جاتے ہیں۔ تو اپنی ماؤں کو ستایا نہ کرو، اپنی ماؤں کو دکھی نہ کیا کرو، اپنے ماں باپ سے بدتمیزی نہ کیا کرو، ان سے تلخ کلامی نہ کیا کرو، کرخت لہجے میں ان کے ساتھ پیش نہ آیا کرو، ہمیشہ ان کا ادب کرو،
ان کا احترام کرو، ان کے سامنے اپنی نظریں جھکا کے رکھو۔ اور پھر یہاں تک فرما دیا اللہ کے محبوب نے کہ جس نے اپنی ماں اور باپ کی زیارت کی، اللہ رب العالمین اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔